اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہو، میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کی حمد و ثنا برابر بیان کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہم درود سلام پڑھتے ہیں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہمارا درس پھر سے دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور ہم مبارکباد دیتے ہیں اپنے تمام طلباء کو عید الفطر کا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام اچھے اعمال کو ہم سے قبول فرمائے جو ہم نے اس مہینے میں کی، اور مزید آئندہ توفیق دے، مزید آئندہ توفیق دے اچھے اچھے اعمال کی، اور وہ اس پہ قادر ہے، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا، ہدایت دینے والا، سیدھی راہ پر، سیدھے راستے پہ ڈالنے والا وہی ہے۔ اس کے بعد پھر سے ہم اپنا درس قرآن کا شروع کرتے ہیں۔ 59 نمبر آیت تک ہم ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے، اور آج الحمدللہ 60 نمبر آیت سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی باتیں گزر چکی ہیں، اسی کی کڑی یہ آیت بھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم میدان تیہ میں آئے یا سینا کے صحرا میں آئے فرعون سے نجات پانے کے بعد، تو انہیں جو چیز درپیش ہوئی وہ کون سی چیز ہوئی؟ پانی۔ اب پانی جناب کہاں سے ملے صحرا میں؟ ایک تو ویسے ہی بے آب و گیا جگہ ہوتی ہے وہ صحرا، جتنے صحرا ہیں دنیا میں سب کا حال ہی ہے تقریباً۔ تو وہاں ان کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے۔ اور آج بھی پانی یہ بنیادی چیزوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ پانی نہ ہو تو پھر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی حیثیت اور اس کی ویلو اور اس کا مقام کیا ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے اللہ سے پانی کو طلب کیا، پانی کے لیے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ صلاۃ استسقاء اردو میں بھی استعمال ہے۔ یہ ایک نماز ہے، جب پانی نہیں ہوتا ہے، قحط سالی کا سما ہوتا ہے، اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ وعلیکم السلام اللہ۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے ملکوں میں پہلے یہ چیز نہیں تھی، اب دھیرے دھیرے لوگ جان رہے ہیں، اور یہ سنت کیا ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے حرکات کرتے تھے، گندگیوں کا پھینکنا، بھنڈارے کرنا، اور دوسری چیزیں جو شریعت میں جس کا دور دور سے واسطہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ صلاۃ استسقاء پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے، اس میں اللہ رب العزت سے پانی طلب کریں ہم۔ تو یہ استسقاء کا لفظ جناب اسی سے لیا گیا ہے، پانی طلب کرنا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے اللہ سے پانی کو طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے لاٹھی کو پتھر پر مارو، اپنے لاٹھی کو پتھر پر مارو۔
لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی اس نے بہت کام دیا بھائی، ہیں معجزے ہی معجزے ظاہر ہوئے۔ ایک تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو بتایا، اللہ نے پوچھا کہ یہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہے؟ قال ہی عصایا، یہ ہے میری لاٹھی، اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اس سے، ولی فیہا مآرب اخری، اور دوسرے کام کرتا ہوں اس سے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو معجزہ دکھایا وہ سانپ کا تھا، کہا ذرا لاٹھی پھینکو، لاٹھی پھینکے تو ازدہا سانپ بن گیا، بنا، موسیٰ پیچھے بھاگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگے، اور قرآن میں ولم یعقب، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جو ایک خطرناک چیزوں سے دل میں ڈر ہوتا ہے، ایک انسانی ڈر، طبعی ڈر، اور یہ معیوب نہیں ہے، یہ اس میں عیب نہیں ہے، آدمی ڈر سکتا ہے شیر سے، بھیڑیے سے، کسی اور موذی چیز سے، دشمن سے، یہ توحید کے خلاف نہیں۔ تو یہ طبعی ڈر کہتے ہیں اس کو، ایٹومیٹک دل میں یہ چیز آ جاتی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام آپ واپس لوٹیے، یہ پکڑیں گے پھر یہ لاٹھی کی شکل اختیار کر لے گا، یہ معجزہ ہے جس کو میں تمہیں دے رہا ہوں، لے کے جاؤ فرعون کے پاس۔ تو ایک چیز تو وہ ہوئی۔ دوسری چیز آپ کو بتایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے اور سامنے دریا آیا تو اللہ رب العزت نے کہا اسی لاٹھی کو پانی پر کیا کرو، مارو، پھر راستہ بن گیا، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ فرعون اور اس کے لشکر کیا ہو گئے، اس کے اندر غرق ہو گئے، ڈوب گئے، سب پڑھ چکے ہو آپ۔ تیسری چیز یہ ہے جناب، تیسری چیز یہ ہے لاٹھی کا کرتب یہ ہے، اور یہ معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر کیا۔ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہ لاٹھی کو پتھر پر مارو، پتھر پہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، فانفجرت منہ 12 عینا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے نکلنے لگے، پانی نکلنے لگا 12 جگہ سے، 13 کیوں نہیں، 11 کیوں نہیں، 12 قبیلے تھے وہ، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، تو الگ الگ اللہ نے انتظام کر دیا تاکہ آپس میں یہ جھگڑے نہیں، آپس میں یہ لڑے نہیں۔ تو 12 قبیلوں کے لیے اللہ رب العزت نے 12 چشمے نکالے، اور اللہ قادر ہے جہاں سے بھی جو چیز نکالے۔ پہاڑوں میں آپ گئے ہوں گے، چشمے نکلتے ہیں، کہاں سے پانی آتا ہے اللہ بہتر جانے، صاف ستھرا پانی۔ پتھر کے اندر جانور رہتا ہے، اللہ اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، پانی کے ساتھ رہتا ہے، توڑو کہاں سے وہ آیا اللہ ہی بہتر جانے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پیر رگڑے، اللہ رب العزت نے وہاں سے زمزم کو کیا کر دیا، جاری کر دیا، آج تک وہ کنواں سوکھا نہیں ہے، اور کافی مقدار میں اس سے بہترین پانی جو اور پانی سے بالکل الگ اور مختلف ہے نکل رہا ہے۔ تو اللہ کی قدرت۔ رہا وہ معاملہ جو نیٹ میں، فیس بک میں اور دوسری چیزوں میں جو دکھایا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر ہے جس پہ آپ نے مارا تھا، اللہ عالم بالصواب، ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کیونکہ اس کی تاریخی حیثیت موجود نہیں ہے۔ کب کا زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور کب کے ہیں ہم لوگ، کتنے زمانے گزر گئے، کس نے محفوظ رکھا کس نے نہیں رکھا، تو اس لیے ایسی چیزوں پہ آپ یقین نہ رکھیں، اللہ عالم بالصواب وہ کیا چیز ہے۔ جو پتھر تھا جناب، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ پتھر چوکور تھا، اوپر مارا موسیٰ علیہ السلام نے، اوپر سے پانی نہیں نکلا، چاروں طرف سے پانی نکلا، ہر طرف سے 3 چشمے نکلے، 3 چوک کو 12، اور ایک تو نیچے حصہ تھا، ایک نیچے حصہ، ایک اوپر حصہ، اوپر تو مارا، چشمہ وہاں سے نہیں پھوٹے، چشمے اگل بغل سے، یہاں سے 4، 3 یہاں سے 3، یہاں سے 3، یہاں سے 3 چوک کو 12۔ اور عجیب بات تھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جہاں یہ جاتے تھے وہاں یہ پتھر بھی چلا جاتا تھا، بالکل ایسے جیسے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، جہاں جاتے تھے بادل جاتا تھا،
اور ٹھنڈک ہوتی تھی اور سایہ ہوتا تھا، اور جہاں یہ جاتے تھے وہاں پہ من و سلوہ اترتا تھا۔ تو یہودیوں کے لیے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انتظام کیا، چھاؤں ہو، نبی کا ساتھ ہو علیہ السلام، وحی اتر رہی ہو، کتاب کی تلاوت ہو رہی ہو، اچھی چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہو، برائیوں سے روکا جا رہا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی انتظام، شہد جیسی چیز اترے، بٹیر جیسی یا بٹیر ہی چڑیا آئے، آسانی سے اس کو پکڑ کے آپ ذبح کر لیں اور بھون کر کے کھا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی انتظام۔ اب کیا چاہیے بھائی؟ اب اللہ کی عبادت کرو، یہ بھی کرنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ اب اور کچھ چاہیے؟ ارشد صاحب تمام چیزیں متوفر ہیں بھائی، تمام چیزیں آئی ہوئی ہیں، کھانا بھی، ہدایت بھی، نبی بھی، رسول بھی، تمام چیزیں، کیا چاہیے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، موسیٰ علیہ السلام رسول نبی، اور ہارون علیہ السلام نبی، نبوت کا ساتھ، نبیوں کا ساتھ، اور اس کے ساتھ کھائیے پیئے آرام سے، کچھ کمانا ہے ہی نہیں، بینک بیلنس کرنا ہی نہیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ آپ پڑھو گے اس کے بعد انہوں نے کیا حرکت کی، کیا کیا مانگا انہوں نے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ، من و سلوہ کھاؤ، واشربوا من رزق اللہ، اور پانی پیو، اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت چلو، فساد زمین میں مت مچاؤ۔ احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے، وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان ہی سے ہونا چاہیے۔ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اگلا بھی اگر اس کے اندر ضمیر ہے، انسانیت ہے، تو سوچتا ہے کوئی موقع ملے میں ان کے ساتھ کیا کر دوں، احسان کر دوں۔ اور اگر نہ موقع ملے یا موقع ملا کر دیا، کبھی خدا نخواستہ اس کے مخالفت میں آنا پڑا تو شرمائے گا آدمی، نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں نچھاور کی ہیں، میری مخالفت مت کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو یہ تمام نعمتیں ہم کیا کر لیں گے، چھین لیں گے۔ تو نعمتوں کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں دیں، اے یہودیو تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت دوڑنا، اور نہ ہی الٹے سیدھے حرکات کرنا، کیونکہ اللہ نے جو تمہیں نوازا ہے اس کے بدلے میں تم اللہ کی عبادت کرو۔ تمام طرح سے ان کو اللہ نے فارغ کر دیا، نہ ہی کمانا ہے، نہ ہی مزدوری کرنی ہے جو وہ مزدوری کر رہے تھے فرعون کی اور اس کے لشکر کی، اور وہ ان کو ستا رہے تھے، پوری مزدوری بھی نہیں ملتی رہی ہوگی، ظالم تھے وہ لوگ۔ اور بچیوں کو چھوڑ دینا، بچوں کو مار دینا، بہت طرح کے عذاب دیتے تھے وہ فرعونی ان لوگوں کو۔ اللہ رب العزت نے کہا اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں ان چیزوں سے نوازا، تمہیں ہدایت دی، جنت کا راستہ دیا، اور پیٹ کا بھی ہم نے انتظام کر دیا۔ اب تم صرف ہماری عبادت کرو، ہماری ناشکری مت کرو۔ تو یہ جناب انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نوازا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں تن کے نہیں رہنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس کی تعریف اور توصیف کرنی چاہیے، اس کے لیے نمازیں پڑھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ کے گناہ کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، آگے پیچھے قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور آپ رسولوں کے سردار ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہیں، اب آپ کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے میرا مرتبہ اتنا بلند کر دیا اور میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جناب جس کو اللہ نے جو نوازا ہے اس چیز کا اسے احساس ہونا چاہیے، اس کا اسے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، ہم اس کے بدلے میں اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں ہے ان چیزوں کی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر گڑبڑ کرو گے تو اس کا بھی وبال تمہارے ہی اوپر آئے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جناب اس آیت میں اور کیا کیا نصیحتیں۔ ہم نے بہت سارے طلباء کو بلایا، فون کر کے آئے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ بہت سارے طلباء ہم سے پوچھ کر کے آئے کہ شیخ صاحب درس ہے کہ نہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اور بہت سارے طلباء یوں ہی چلے آئے کہ ضرور درس ہوگا،
کیونکہ جمعہ کو حاضر تھے۔ اللہ تمام لوگوں کے معاملے کو آسان فرمائے۔ آپ ہی بتاؤ، یہ مجلس صحیح ہے یا گھر میں بیٹھے رہتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے؟ بس اوقات ہو سکتا ہے غیبت بھی ہو جاتی، چغلی بھی ہو جاتی، جھوٹ بھی ہو جاتا۔ ہم ان مجلسوں کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، اس کے باوجود بھی لوگ تانا کستے ہیں، تیر برساتے ہیں۔ کیا غلط بات اس میں ہو رہی ہے؟ اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کو پڑھایا جا رہا ہے، ایمان کو تازہ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اچھی باتیں ہیں کہ نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کون سی گڑبڑ چیز میں ہوتی؟ اس لیے اللہ کے بندو، ثنائیہ میں آپ لوگ ہمارے کیا کہتے ہیں پیامبر ہو، لوگوں کو بلاؤ، پیام پہنچانے والے ہو، ان کو بتاؤ کہ یہاں پہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے جڑو، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اللہ والے بنو، اور انشاءاللہ اس کا ثواب پاؤ گے اور اس کی آسانی دیکھو گے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں بھی اور اپنے اس دنیاوی زندگی میں بھی۔ تو ابھی بہت سارے طلباء، آج تو خیر لائٹ نہیں تھی اس لیے بہت سارے نہیں آئے، آپ لوگوں کو بتائیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی بتا دوں، جمعہ کو درس نہیں ہوتا، جمعہ کو کیا ہوگا؟ عید ملن پارٹی۔ تو آپ لوگ جمعہ پڑھیں، بسیں آئیں گی، آپ لوگ ساتھ چلیں، اور آپ لوگوں نے جو امتحانات دیے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی رزلٹ تیار ہو چکا ہے، اور لوگ تیار ہیں آپ کے استقبال کے لیے، اور تیاریاں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کی عزت کی جائے گی۔ آپ اور ہم باہر کے ہیں، اور ہمارے مکتب کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے طلباء اور مسلمان بھائی جو باہر سے ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ عید جو ان کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ تو اگر پوری خوشی ان کے دلوں میں نہ داخل کر پائیں تو کچھ جتنا ہو سکے کر لیں، اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف ایک مکتب سے تعارف، مکتب سے جوڑنا، اور تمام مسلمانوں کا مل جل کے بیٹھ کر کے اور غم کو بانٹنا اور خوشیوں میں شریک ہونا، یہ مقصد ہے۔ تو لوگوں کو لائیں، جمعہ کی نماز پڑھیں، اور جمعہ کے بعد فوراً نکل جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں جو نکل سکتی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ جب قحط سالی ہو، بارش نہ ہو، تو صلاۃ استسقاء یعنی نماز کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے میہ طلب کی جائے، بارش طلب کی جائے، اور کہا جائے اللہ رب العزت ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اور ہمارے نادانوں میں سے کسی کی نادانی کے سبب تو اپنی بارش کو نہ روک اور اپنی رحمت کو عام کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز ہے جناب صلاۃ استسقاء، یعنی طلب کرنا، پانی طلب کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا ہے، اور صلاۃ استسقاء کے نام سے نماز مشہور و معروف ہے۔ جن کے علاقے میں یہ چیز نہ ہو اس کو رائج کریں، انشاءاللہ جب تک وہ چیز رائج رہے گی ثواب پائیں گے۔ میں نے بہت دنوں کے بعد، مجھے نہیں یاد ہے ہمارے گاؤں میں صلاۃ استسقاء نماز پڑھی جاتی رہی ہو، جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، خاص طور سے غیر مسلم جو ہیں، وہ گندگی پھینکنا، ایک دوسرے کے لکڑیوں کو چرا لینا اور کسی چیز کو غائب کر دینا، اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں جو وہ جانتے ہیں، جو ان کے مذہب میں ان کے لوگ بتاتے ہیں، وہ اس کو کرتے تھے۔ تو نعوذ باللہ ہمارے بھی مسلمان اس میں شریک ہو رہے تھے۔ تو میں نے تقریر کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد میں تمام مسلمانوں کو لے کے نکلا، اور اپنے بغل میں جو ایک دو گاؤں تھا ان کو بھی لے کے نکلا، اور پہلی مرتبہ میں لے کے گیا، ہم نے کہا اللہ رب العزت چونکہ یہ چیز ہے ہی نہیں، اور اس سنت کو میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں رائج کرنے اپنے گاؤں میں، اے اللہ تعالیٰ مجھے رسوا مت کرنا۔ اللہ کی قسم میں واپس ہوا، گھر واپس نہیں ہو سکا، اور اس سے پہلے بادل تک نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ بتلایا طریقہ، جو طریقہ ہے اس کا لمبی چیز ہے، وہ کیسے کیسے اس کو پڑھا جائے۔ پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں تقریر کی، اس کے بعد شروع میں جب ہم لوگ آئے تھے بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، جیسے مجھے دکھ رہا ہو کہ ہلکے ہلکے لال سرخ کچھ ہلکے بادل پتلے اوپر جو کبھی نیچے نہیں آتے، اس قسم کے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے دعائیں کی اور اللہ نے ہماری سنی اور تمام مسلمانوں کی سنی۔ اس کے بعد ہم گھر تک نہیں پہنچ سکے، اتنی زبردست بارش ہوئی، آج بھی وہ بارش ہماری نگاہوں میں ہے۔ تو اللہ نے اس دن عزت بخشی، اور آج تک الحمدللہ وہ سنت جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو جن کے علاقوں میں جناب اس طرح کی سنتیں مفقود ہیں،
ان کو چاہیے کہ یہ سنتیں جاری کریں. یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. ایک چیز ہے. دوسری چیز، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. آج یہ نہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز کرے تو وہ چیز ہو جائے. یہ چیز ہو بھی سکتی ہے، لیکن آج تک یہ بات سنی نہیں گئی. پتھر جس پہ مارنے سے لاٹھی ٹوٹ جائے، معجزہ یہ کہ انہوں نے مارا اس کو اور پتھر پگھل گیا، اس میں سے کیا کہتے ہیں پانی. اور کہاں سے پانی جو برابر دے رہا ہو، پانی صاف ستھرا، وہ گھٹے نہ اور نفع بخش بھی ہو، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. جو یہ کر سکتا ہے اس ذات سے جڑیں جو ہر چیز پر کیا ہے قادر، جو صحرا میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو یہ تمام چیزیں دے سکتا ہے، ہم کو آپ کو اور بھی نواز سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. اللہ نے یہ چیزیں کی ہیں اور ایک قوم نے باقاعدہ اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اور اس کو پیا ہے کافی دنوں تک، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ آج بھی ہمیں نواز سکتا ہے پانی سے. دینے کا طریقہ اس کا مختلف ہے، جس طرح چاہے دے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے جڑیں جو داتا ہے، دینے والا. اچھا جناب، 12 چشمے، ایک حکمت بھی ہے اس میں. اگر کہیں خطرہ ہو لوگوں میں اختلاف کا، لڑائی کا، تو رئیس قوم، امیر قوم کو چاہیے کہ وہ اس لڑائی کو ختم کرنے کا بندوبست کرے. اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہو، اس سے پہلے ہی بندوبست کر لے. دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں ایک چشمہ جاری کر کے لڑایا نہیں ان کو، کیونکہ الگ الگ قبیلے کے تھے. ہر قبیلے والا اپنے رئیس اور اپنے بادشاہ یا کہیں اپنے امیر کی بات مانے گا. لڑائی ہو سکتی تھی آپس میں، ایک جگہ سے پانی لیتے. اور آپ دیکھتے ہو ایک جگہ پانی جہاں لیتے ہیں، اگر لائن نہ لگے تو کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، جانے تک چلی جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کا انتظام کیا. اس میں حکومت کے سربراہوں، قوم کے سربراہوں اور علاقے کے امیروں کے لیے نصیحت ہے. قرآن میں ہے کیا نہیں؟ یہاں پہ دیکھیں 12 چشموں کو نکالا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک چاہتا ایک ہی سے کافی ہو جاتا. ایک زمزم ہے، پوری دنیا پی رہی ہے اس سے، ہے کہ نہیں؟ تو جب کہیں اختلاف کا وہ ہو، ڈر ہو، تو امیر قوم کو چاہیے کہ اس کا پہلے سے بندوبست کرے. امیر کو اتنا چالاک ہونا چاہیے کہ مستقبل میں اس کی نگاہیں ہوں، دیکھے کہ بعد میں کیا ہو سکتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے، اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اس کا کیا کرے؟ انتظام کرے. اور مومن ہمیشہ چالاک ہوتا ہے اور اپنے گھر کا سرپرست ہے مومن. اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ انتظار کرے کہ میں ملک کا سربراہ بنوں، کسی قبیلے کا سربراہ بنوں. اپنے لڑکوں میں بھی اگر اختلاف کی نوبت اسے دکھ رہی ہو تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے کا کیا کرے؟ انتظام کرے. یہاں پہ دیکھو اللہ رب العزت نے جھگڑا ہی ختم کر دیا. ایک چشمہ ایک قبیلہ پی، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے اللہ رب العزت نے کیا کر دیے؟ جاری کر دیے. مشرب گھاٹ کے معنی میں اور ہم مجاز کے معنی میں، ہم عقیدے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ہمارا ہم مشرب ہے، اردو میں بھی استعمال ہے. یہ ہمارے ہم مشرب ہے، یعنی ہمارے ہم خیال ہیں. اللہ رب العزت نے کھانے پینے میں جو فراوانی کی ہے اس کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل وشرب والبس، کھا پی اور پہن، ولا تسرف، لیکن حد سے تجاوز مت کر. حد سے تجاوز مت کر. جتنی ضرورت ہو آدمی اتنا کھانا کھائے، اتنا پانی پیے، اتنا پہنے، اور اسراف نہ کرے اس کے اندر کہ اس کو پھینکے، اس کو ختم کرے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ افساد فی الارض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار، پانی استعمال کرنے میں اسراف مت کرو، اگرچہ بہتی گنگا پہ کیوں نہ ہو، بہتی دریا پہ کیوں نہ رہو،
اس کے اندر اسراف نہ کرو. کیوں؟ اگر کرو گے عادت پڑ جائے گی، پھر دل نہیں مانے گا، وہاں بھی اسراف کرو گے، معاملہ گڑبڑ ہوگا. اور ایک متعین مقدار میں اللہ رب العزت نے چیزوں کو دیا ہے. اگر ہم اور آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر دوسروں کے لیے معاملہ کیا ہو جائے گا؟ گڑبڑ ہو جائے گا. تو اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور ایک وہ چیز جو میں نے ابھی بیان کی کہ اللہ رب العزت نے من و سلوہ انہیں دیا، پانی کے لیے پانی کا بھی انتظام کر دیا. مزدوری پہلے کرتے تھے، اللہ نے مواقع فراہم کر دیے، پیٹ کا بھی انتظام کر دیا. اب اللہ نے کہا دیکھو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت چلنا. کیوں؟ کیونکہ انسان جب بے نیاز ہو جاتا ہے، ہر چیز سے بالکل مالا مال ہو جاتا ہے، تو پھر سرکشی پہ اتر آتا ہے. کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، ہرگز نہیں، انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے. أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، جب دیکھتا ہے کہ میں مالدار ہو رہا ہوں. تو مالداری یہ فتنہ ہے جناب، ذرا سنبھل کے جب یہ آ جائے تو جھک کے چلیں، اس میں اللہ کے حق کو یاد کریں، زکوٰۃ کو نکالیں، اور اسراف نہ کریں، اور حد سے تجاوز نہ کریں، اور اس کو بنیاد بنا کر کے کسی کو دھمکی دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں جو اس قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی. اور بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں، لیکن آپ کا دوسرا درس ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے اور پانی پیے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ کہے الحمدللہ الحمدللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دعا ایسی بتائی ہے کہ اگر اس کو پڑھ لے انسان کھانا کھانے کے بعد تو اس کے گزشتہ گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. عرفان صاحب بےقرار ہیں بتانے کے لیے، فرمائیں. اس کی فضیلت نہیں میں جانتا ہوں. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا اگر پڑھ لے کوئی آدمی کھانا کھانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ آدمی کھانا کھائے تو اس پہ الحمدللہ کہے، اور پانی پیے تو اس پہ الحمدللہ کہے. اور یہ بات جانیں، جو دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے. اس لیے جب اللہ دے تو ناشکری نہ کریں. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو بڑھائیں گے، اور اگر کیا کہتے ہیں ناشکری کرو گے تو میرا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی زبان دے کہ ہم اے اللہ رب العزت تیری ہر نعمت پہ تیرا شکریہ ادا کریں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.